اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی، یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون. پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی، حکمت میں. تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے، ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچے سے پوچھا اپنے، بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی، کھڑکی سے کیا مطلب؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے. جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی، جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہا کریں. ٹھیک ہے. تو ان نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا، کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم، ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گا؟ جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی، تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی قیمتی خمیرے تھے نا، قیمتی اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی. برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت، ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشہ اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشہ تھا، یہ میرے بچے چلائیں گے. اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے. ٹھیک ہے نا، ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے، نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے؟ ایسے ہی گزار دیں گے. تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں، وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی؟ وا کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان، نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا، شدید تکلیف میں، تو کیا فرمایا؟ وا کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا؟ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی. بس یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف، کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا ان بزرگوں سے، نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے، اداکاراؤں سے، ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم، یہ بھی خوشی نہیں، کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. ٹھیک ہے. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی، لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو، ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے
یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں, میرا مطلب کمپیئر کرنا ہے. دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے. محبت کرنا, نفرت کرنا, یہ جسمانی عمل ہے, دل کا عمل ہے, دل کا عمل ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا, قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ, اگرچہ بدعملی کی سزا کھانے کے بعد ہوگے, لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگے آپ, چاہے کتنے ہی نیک عمل کر لو. نہیں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں سے محبت, پیغمبروں سے محبت, صحابہ سے محبت, محدثین فقہاء سے محبت, یہ ہلکی چیز نہیں ہے. آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا, اس کا بڑا مسئلہ بدعملی نہیں ہے, اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے, یار گوروں والی لائف ہوتی ہماری. اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں, سمجھ رہے ہو, ٹوپی بھی پہنتے ہیں, عید کے دن نہاتے بھی ہیں, عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں, لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ انگریز کامیاب ہے, محبت اس سے ہے, یہ زیادہ برباد ہے. اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا, سارے اسٹائل انگریزوں والے, دل کہتے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا یار, کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا. کہاں پیدا ہو گیا؟ برائیوں میں لگ گیا, اور لگا ہوا ہے برائیوں میں, لیکن اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے. ابے کیا ہو گیا, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بات کھچڑی پک گئی ہے بیان کی, کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر. ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے؟ اچھی بات ہے, جتنی ہو جائے اچھا ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا, تو حضرت بہت بڑا حصہ, بھی پورا مجھے یاد نہیں, 1/3 تھا 2/3 تھا, کتنا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں ایسا کرتا ہوں, 2/3 صدقہ کر دیتا ہوں, 1/3 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یعنی پہلے 1/3 رکھ رہے تھے, پوری مجھے اسپیسیفک کیلکولیشن یاد نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے حضرت کے بہت سارے مریدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا, تو وہ میری کریکشن کریں گے کہ بھائی اتنا نہیں, وہ اتنے فیصد تھا. تو بھائی اصل واقعہ مجھے یاد رہ گیا, وہ مقدار یاد نہیں ہے, تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں, وہ مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں 2/3 کیا کرتا ہوں صدقہ, اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا. لیکن حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ 1/3 اگر میں نے رکھا اور اس کو بیچ کے آمدن کم ہوئی, تھوڑے دنوں کے بعد کچھ مالی حالات آنا شروع ہوئے, تو مجھے خیال ہوا ہوگا کہ یار وہ جو میں نے 2/3 کیا کاش نہ کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو نیکی کر کے خوشی کے بجائے دل میں کیا ہوگی؟ ندامت. یہ دل کیا ہو رہا ہے؟ خراب. یہ جو دل ہے نا کہ یار کاش میں یہ نیکی نہ کرتا, یہ زیادہ برائی ہے. فرمایا کم نیکی کر لو, کم صدقہ کر لو. اور کم ہمارے حضرت کا کم ہمارا بہت زیادہ سے زیادہ تھا وہ, تو کم کر لو تاکہ بعد میں یہ ہو کہ کاش زیادہ کر دیتا. نہیں آئی بات؟ اتنا صدقہ کر لو کہ بعد میں ندامت ہو, یار کیسا کنجوس ہے, تھوڑا زیادہ کر لیتا. یہ زیادہ اچھی حالت ہے دل کی, بجائے اس کے کہ زیادہ کر کے بعد میں ندامت, ابے یہ میں نے کیا کر لیا یار. نیکی کر کے شرمندگی کرنا, یہ نیکی نہ کر کے شرمندہ ہونے سے زیادہ برا ہے. نہیں آئی بات؟ حالانکہ عملی لحاظ سے اگر زیادہ صدقہ کرتے تو زیادہ ثواب ملے گا نا, اور کم صدقہ کرنے میں کم ثواب. لیکن وہ کہہ رہے ہیں دل کی حفاظت, دل میں نیکی کی چاہت اور رغبت, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں دل کے عمل کی ویلیو آپ کے ظاہری اعمال سے زیادہ ہے. بعض لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں, چل نہیں رہے ہوتے اسلام پہ, تمنا ہوتی ہے کاش اسلام پہ چلتے. یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے, کلچر کی وجہ سے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار مجبوراً پیدا ہو گئے, کیا کریں, ختنے بھی, کٹنگ بھی ہو گئی, اور شادی وادی بھی ہو رہی ہے, اب کلچر ہے, کیا کریں ایکچولی, بس ہو گئے تو ٹھیک ہے, ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعے کے دن, سب نہا رہے ہیں تو چلو ہم بھی کیا کریں, سب. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو چلو ہم بھی نہا لیتے ہیں, چلو بقرعید پہ سب جانور کاٹ رہے ہیں, ہم بھی کیا کر لیتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں. لیکن ہے تو جاپان میں پیدا ہوتا کتنا اچھا تھا یار, کیسی ترقی یار, چاند پہ پہنچ, جاپانی تو نہیں پہنچ رہے, امریکن پہنچ رہے ہیں, رشین پہنچ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جاپانی بھی پہنچ رہے ہو, لیکن میرے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں امریکہ اور رشیا آ گئے ہیں نا. تو کاش یہ ہو جاتا,
تو میرے بھائی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. آپ کا دل جس کے ساتھ ہے نا, اللہ قیامت کے دن آپ کو شمار اسی کے ساتھ کرے گا. دنیا میں بھی ہے نا, دیکھو دنیا میں آپ کی بیگم آپ سے کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں, میں رہوں گی آپ کے ساتھ, لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ اچھا مجھے کون لگتا ہے؟ وسیم لگتا ہے. لیکن میں وسیم کو نہ کبھی فون کروں گی, نہ میں وسیم کو کبھی لفٹ کراؤں گی. رہوں گی میں آپ کے ساتھ, وفا میں آپ کے ساتھ کروں گی. شوہر میرے کون ہو؟ آپ. تو آپ میں غیرت ہوگی, تھپڑ مار کے بولو گے جا بھائی تو کس کے ساتھ جا, وسیم کے ساتھ ہی جا. اور دوسری طرف وہ بیوی ہے جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے آپ سے, لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتی. ویسے تو جہاں محبت ہوتی ہے اطاعت بھی ہوتی ہے, لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں نا کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت کرے, لیکن محبت ہے. آپ نے کہا کہ میرا دوست وسیم, کہتی وسیم کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے, مجھے کسی غیر مرد کا نام بھی زہر لگتا ہے. میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب باپ حوالے کیا کرتے تھے. مثال تو اس پرانے زمانے کی ہے. لوگ کہتے ہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں, باپ حوالے کہاں کرتا ہے, فون کر دیا جاتا ہے ابا کو میں پہنچ گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, ابا کو بتا دیا جاتا ہے ہو گئی ہے شادی. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا. ابے کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں گے. یہ جو بہت سی شادیاں آج کل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تمبو, یہ فیک تمبو ہیں. اصل میں پہلے ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں, پہلے ہو چکی ہوتی ہے, پکڑی جاتی ہے, ابا کو بتاتی ہے کہ ہم نے شادی کر لی, ابا کہتے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا, بیٹا ایک ہماری خوشی کی خاطر تمبو لگا کے دوبارہ سے کر لو. سب جگہ نہیں ہو رہا کہ بدگمان ہو جائیں, جو بھی تمبو جائیں وہاں آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں پہلے ہو گئی تھی یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے, لیکن ہو ایسا بھی شروع ہو گیا ہے. خیر, تو دل کی جو حفاظت ہے وہ عمل سے زیادہ ہے. آپ حج کرنے گئے, خیال آئے یار کدھر آ گئے یار, ٹینشن میں آ گئے یار, نہ آتے اچھا تھا بھائی. دیکھا اللہ معاف فرمائے, ایسے بھی ہوتا ہے بعض. اب آ گئے ہیں تو مجبوری ہے یار, پورا قافلہ آیا ہوا ہے, بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں سے. اس سے بہتر ہے نہ آتے اور دل یہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نہ کرتے حج اور سوچتے کاش میں کہاں چلا جاتا حج میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو نیچرل, ایک تو قدرتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا حج میں, وہ تکلیف تو فطری ہے, وہ تو اس لیے کہ تاکہ ثواب ملے. کوئی وہاں سوئٹزرلینڈ تھوڑی ہے جو آپ انجوائے کرنے جا رہے ہو, وہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ خیالات آنا کاش میں نہ آتا. مجھے یاد ہے بچپن میں میری جب 7-8 سال عمر تھی, شدید گرمیوں کے روزے تھے, تو میرے بڑے بھائی نا مجھے منع کر رہے تھے روزہ نہ رکھو. انور میں ہمارے ریلیٹیو رہتے تھے, اس وقت کراچی کی بسیں بڑی خطرناک تھیں. میرے بھائی منع کر رہے آج روزہ نہ رکھو, میں نے رکھ لیا روزہ. 8 یا 10 سال میری ایج ہوگی. اب روزہ رکھ کے ہم انور میں نا وہ 4K پتہ نہیں 4J ٹائپ کی بس تھی, کوئی وہ نہیں پٹپٹی سی بسیں ہوتی تھیں, بھری ہوئی ہوتی تھیں, اس میں بیٹھ گئے ہم. اب جا رہے ہیں نیول کالونی ہاکسبے روڈ کی طرف. مجھے روزہ لگنا شروع, اور بس میں تو الٹی بھی آتی ہے, عجیب سی طبیعت. 11 بجے کا ٹائم ہے, میں بار بار بولوں کاش میں روزہ نہ رکھتا, کاش میں روزہ. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ برداشت کر لیا, میں نے کہا کاش یار آج میں روزہ نہ رکھتا. بھائی صاحب نے برداشت کر لیا, بچہ ہے بھائی. دوسری دفعہ پھر میں نے کاش یار میں روزہ نہ رکھتا. مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا. ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی صاحب کو یاد نہ ہو. اب میں کھڑکی کے پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ, بھائی صاحب نے میرا خیال کیا اس کا روزہ ہے, بچہ ہے, تو اس کو کھڑکی والی نا تاکہ ہوا آتی رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کراچی کی بسوں میں, ہوا کا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہو. اچھا اس میں بھی آتی ہے, ادھر سے نکلتی کہیں سے بھی نہیں ہے بس میں. تو پھر تھوڑی تیسری دفعہ میں نے کہا کاش, انہوں نے کہا چپ کرو, ایسے ڈانٹ لگائی. بولے یا تو رکھتے ہی نہیں, اب رکھ لیا تو ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی اپنا بیٹھ کے, یا تو رکھتے ہی نہیں اور رکھ لیا ہے تو پھر بار بار کاش میں یہ, تو اس سے تو نہ روزہ ملے گا نہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ثواب بھی نہیں ملے گا. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا کہ بھائی واقعی جب آپ نے رکھ لیا ہے تو یہ کہنا کہ کاش میں نہ رکھتا, اس سے بہتر واقعی یہ کہ نہ رکھتے اور سوچ ہوتی کاش میں رکھ لیتا. کیونکہ مجھے فرض تو نہیں تھے نا, فرض روزے میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کاش میں نہ رکھتا یا رکھتے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا, وہ تو فرض نفل کی بات, میرے لیے تو نفل تھا وہ. تو حقیقت میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عبادت جسے کرنے کے بعد ندامت ہو کہ کاش میں نہ کرتا, اس سے بہتر ہے عبادت نہ کرتے اور تمنا ہوتی کہ کاش ہم کر لیتے.